اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اور شہریت 7ویں جماعت، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں شہریت سبق نمبر 5 بنیادی حقوق۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں مذہبی آزادی کا حق۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے دستور میں جو ہے اہم بات یہ ہے کہ ہم سیکولر ہے، یعنی ہم غیر مذہبی ملک ہے، اور ہم یہ پچھلی جماعت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ہم بھارت کے دستور میں جو ہے مذہبی آزادی سے متعلق کیا ہے، تو مذہبی آزادی کے حق کے مطابق ہر شہری کو اپنے پسندیدہ مذہب عقیدے پر عمل کرنے اور مذہبی کاموں کے لیے تنظیم قائم کرنے کا حق ہے۔ مذہبی آزادی کے حق کو مزید وسعت دینے کے لیے دستور نے 2 باتوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ نمبر 1، حکومت عوام پر ایسا ٹیکس عائد نہیں کر سکتی جس کا استعمال مذہب کے فروغ کو دینے کے لیے کیا جاتا ہو، یعنی مذہبی ٹیکس عائد کرنے پر پابندی ہے۔ اور نمبر 2، حکومت سے مدد حاصل کرنے والی تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم لازمی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ثقافتی اور تعلیمی حقوق۔ تو تہوار اور تقاریب، غذا اور طرز حیات سے متعلق ہمارے ملک میں بہت رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ آپ نے شادیوں کی تقریبات میں رنگا رنگی کا مشاہدہ کیا ہی ہوگا۔ یہ ساری باتیں عوام کی جماعتوں کی ثقافت کا حصہ ہوتی ہے۔ ہمارے دستور نے مختلف عوامی جماعتوں کو اپنی ثقافت کے تحفظ کا حق دیا ہے۔ اس حق کے تحت وہ اپنی زبان، رسم الخط اور ادب کے تحفظ کے علاوہ اس کے فروغ کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور زبان کے فروغ کے لیے ہم ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ دستوری حل کا حق، یعنی حقوق کی خلاف ورزی کی صورت میں عدالت سے انصاف حاصل کرنے کا حق بھی شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ اسے ہم جو ہے دستوری حل کا حق کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حق تلفی کی صورت میں عدالت سے فریاد کرنے کا حق بھی ہمیں دستور نے قانونی شکل میں فراہم کیا ہے، جس کے مطابق عدالت پر بھی ان حقوق کے تحفظ کی پابندی عائد ہے۔ کبھی کبھی ہماری دستوری حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے اور اپنے حقوق کا استعمال نہیں کر پاتے۔ ایسی صورتحال کو حقوق کی خلاف ورزی کہا جاتا ہے۔ حقوق کی خلاف ورزی کی ہماری درخواست پر عدالت غور کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حقیقت میں کسی شخص کے حقوق کے خلاف ورزی یا اس کے ساتھ ناانصافی کی صورت میں عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ تو حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق عدالت کے احکام۔ تو شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر عدالت کو مختلف احکامات جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے، جیسے کہ نمبر 1 ہے شخصی پیشی، یعنی ہیبس کارپس، غیر قانونی گرفتاری یا نظر بندی سے تحفظ۔ نمبر 2 ہے مینڈیمس، یعنی عوامی مفاد میں کسی فریضے کو انجام دینے سے متعلق حکومت کو عدالت کا قانونی پروانہ۔ نمبر 3 ہے ممانعت، یعنی حکم امتناع، یعنی پروہیبیشن، ماتحت عدالت کو اس کے دائرۂ اختیار سے باہر نہ جانے سے متعلق عدالتی حکم۔ نمبر 4 ہے پرشیز اختیار، یعنی کو وارنٹو، کسی سرکاری افسر نے کسی کام کو اپنے کس اختیار کے تحت انجام دیا ہے، اس کی جواب طلبی کا عدالتی حکم۔ اور 5واں ہے مسئلہ طلبی، سیٹیٹوریو، یعنی ماتحت عدالت کے فیصلے کو منسوخ کر کے اعلیٰ عدالت میں مقدمہ داخل کرنے سے متعلق عدالتی حکم۔ بنیادی حقوق کو چونکہ عدالتی تحفظ حاصل ہے، اس لیے شہری اپنے حقوق کا مناسب استعمال کر سکتے ہیں اور ایک بیدار، ذمہ دار اور فعال شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں۔ بنیادی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فرائض کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو اپنے فرائض سے متعلق ہم اپنے اگلے سبق میں معلومات حاصل کریں۔